بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ آدم علیہ السلام سے ہم نے شروع کیا تھا۔ دنیا میں شرک پہلے یا توحید پہلے، وہ درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر توحید یا شرک کا تذکرہ سیرت میں کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ بتائی۔ پھر مکہ کی آبادی کیسے شروع ہوئی تھی، اس کی تاریخ بتائی۔ پھر عرب قوموں کی جو 3 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اس کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آنے والا وہ ابرہہ کے لشکر کا واقعہ بتایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور پیدائش کے بعد پھر جو ابتدائی 2 سال، 4 سال، 6 سال اور 8 سال، اور پھر 12 سال 12 سال تک کے جو واقعات پیش آئے تھے، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 4 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ پھر واپس آنے کے بعد 2 سال میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا۔ پھر 12 سال کی عمر میں آپ جس وقت اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے، تو بصرہ میں ایک راہب نے یہ بتایا کہ یہ سید العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے۔ اور وہاں سے مکہ والوں کو یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے اپنے شہر کے یہ فرزند، یہ بچہ، یہ نوجوان شخص مستقبل میں یہ نبی بننے والا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب 20 سال کی عمر پہنچی تھی، تو حلف الفضول نامی جو حادثہ پیش آیا تھا، جو ایک معاہدے کی شکل اپنایا، جس میں اس بات پر لوگوں نے اتفاق کیا تھا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایک ہے وہ معاہدہ حلف الفضول کا، کہ مکہ والوں نے یہ طے کیا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا اور مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح سے باہر سے آنے والے مسافروں کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کرے گا۔ یہ اچھے اخلاق کا معاہدہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کر لیا تھا۔ لیکن نبی کی نبوت کے بعد جب آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر باقاعدہ اسلام کی دعوت دی، تب وہاں سے یہ سارے معاہدے ختم ہو گئے۔ پھر وہ حلف الفضول یاد نہیں رہا لوگوں کو، پھر وہ مظلوم کی مدد کرنا یاد نہیں رہا، پھر وہ ظالم کا ساتھ دینا اور ظالم کی مدد کرنا جو عیب سمجھا جا رہا تھا، اب وہ چیز ان کی زندگی سے ختم ہو گئی۔ جس کو دیکھو وہ ظلم کیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر ظلم۔ شہر کے اندر شہر کے باشندے اپنے شہر کے ہی لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، اور حلف الفضول تو باہر کے آنے والے آدمی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اس پر وہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس معاہدے سے ایک جو سبق ہم کو ملتا ہے کہ مکہ والوں نے آپس میں معاہدہ تو کر لیا، لیکن اسلام
اسلامی دعوت، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی تبلیغ، یہ ایسی چیز ہے کہ کافر آپس میں تو اس طرح سے امن کی بات کریں گے، ظلم کے خلاف بات کریں گے، مظلوم کی مدد کا نعرہ تو لگائیں گے، لیکن جہاں مسئلہ مسلمانوں کا آئے گا تو وہاں یہ سارے نعرے ان کے ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہاں مسلمان مظلوم ان کو نظر نہیں آئے گا، ظالم کافر ان کو نظر نہیں آئے گا، وہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیں گے اس لیے کہ مظلوم مسلمان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے آپ کی جو مصروفیت تھی، وہ مصروفیت سے متعلق کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ نہیں تھا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا 12 سال کی عمر میں کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں اور آپ کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ ابو طالب آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ابو طالب خود بھی ایک بڑے تاجر ہیں، تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، میں سکون سے ابو طالب کے گھر میں رہ کر بیٹھ کر کھا سکتا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم پیسوں پر یا کم سے کم مدل پر جو تجارت ہو سکتی ہے آپ نے وہ تجارت کر کے دکھایا۔ اگر دولت ہے، پیسہ ہے، تو ایسی صورت میں تجارت آسان ہو جاتی ہے، لیکن آدمی کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کاروبار کا کوئی راستہ نہ ہو، تب تھوڑا سا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں آدمی کیسے محنت کر سکتا ہے وہ طریقہ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نبوت سے پہلے کی زندگی گزار رہے تھے تو جب آپ نے کام کرنا شروع کیا تو ان میں سے اس کام میں سے ایک کام آپ کا تھا یعنی مکے والوں کی بکریاں چرانا۔ یعنی ایسا آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ بکریاں چرانے کے لیے آپ کے پاس کچھ پیسہ ہو اس کی ضرورت نہیں ہے، تجارت کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، خالی ہاتھ خالی جیب یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 اونٹ اور چند بکریاں تھی، کیونکہ والد عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو وراثت میں چونکہ آپ اکیلے بیٹے تھے تو 5 اونٹ اور بکریاں تھی، تو یہ سب کے سب آپ ہی کے حصے میں آیا۔ اور ایک باندی تھی جن کا نام تھا ام ایمن، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 اونٹ اور اپنی یہ بکریاں، اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو مالدار لوگ تھے جو بکریاں نہیں چراتے تھے، جن کے پاس بکریاں ایک تجارت کی شکل میں بڑی تعداد میں ہوتی تھی، اب ان کی بکریاں لے جاتے تھے اور اپنی بکریوں کے ساتھ مکہ کی پہاڑیوں میں گھوم پھر کر چراتے تھے اور شام میں لا کر ان کے حوالے کر دیا کرتے۔ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آپ رہا کرتے تھے، ابتدائی جو 4 سال آپ نے وہاں گزاری ہیں، تو چھوٹی سی عمر میں بھی ان کے گھر کی بکریاں آپ چراتے تھے۔ تو بچوں کا شوق ہوتا ہے، بڑے اگر جا رہے ہیں تو ساتھ میں چھوٹے بھی جاتے ہیں، چونکہ دیہات تھا اور بس قریب قریب ہی جنگل ہوتے ہیں، شہر کی طرف بہت دور جانا نہیں پڑتا ہے، گھر سے باہر نکلے تھوڑے سے فاصلے پہ چلے گئے، پتہ چلا سامنے پورا جنگل ہی جنگل ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ رہے تو وہاں آپ
ایسے ہی نہیں رہے، وہاں بھی آپ کام کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مرد کو ہمیشہ کام میں مصروف رہنا چاہیے، چاہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ بڑے خاندان کا ہو، چاہے چھوٹے خاندان کا ہو، محنت ضروری ہے، محنت ضروری ہے۔ آدمی خالی بیٹھا رہے اچھا نہیں لگتا۔ آدمی کے پاس اگر ہنر ہے تو ہنر کے حساب سے کام کرے، اور ہنر نہیں ہے تو دنیا میں بے ہنر کے لیے بھی بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا تو کوئی خاص ہنر نہیں تھا، کیونکہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز سیکھی نہیں تھی، تو آپ نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ اب یہ کام کرتے کرتے پھر آپ تجارت بھی کرنے لگے۔ کہتے ہیں صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت کی، یہاں تک کہ جب 23 سال کی عمر کو پہنچے تو تجارت کرتے کرتے اس درمیان میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آپ کو جانکاری ہوئی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سے متعلق جانکاری ہوئی، کیونکہ جو بڑے تاجر ہوتے ہیں، کمپنی کے مالکین وغیرہ، بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں، وہ لوگ معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا اچھا ہنر ہے، بولنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے، اور سامان وغیرہ فروخت کرنے، کمپنی کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ کس کے پاس ہو سکتا ہے، کون ہمارے لیے فائدہ کر سکتا ہے۔ کمپنی یا بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 23 سال کے تھے، نبوت تو آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو انہیں جب پتا چلا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیں، ہمارے پاس جو سامان ہے، جیسے وہ دوسروں کا سامان لے جا کر ملک شام میں فروخت کرتے ہیں، اور جو فائدہ ہوتا ہے فائدے میں سے کچھ حصہ خود رکھتے ہیں اور کچھ حصہ مالک کو دیتے ہیں، تو اگر وہ ان کا سامان لے جا کر فروخت کرنے کے بجائے ہمارا سامان لے جا کر فروخت کریں گے تو ہم انہیں فائدہ زیادہ دیں گے، یعنی تنخواہ زیادہ دیں گے، منافع زیادہ دیں گے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ آفر آ گیا۔ جیسے کوئی آدمی اچھی مہارت والا ہو اور اچھی صلاحیت ہے اس کے پاس، معاشرے میں وہ نظر آ رہا ہے، تو پھر جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ اس بندے کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہ زیادہ پیسوں سے اسے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، امانت داری، سچائی اور تجارت میں کامیابی کو دیکھا، تو یہ کہا کہ آپ کو جتنا دوسرے لوگ فائدہ دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، جس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی زندگی میں جب کام کرتا ہے تو ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ترقی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایک ہی جگہ جامد کی طرح رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا یہ چکے کی طرح ہے، گول گھومتی رہتی ہے، جب گھومتی رہتی تبھی یہ دنیا اچھی لگتی ہے، جمی ہوئی دنیا نہیں اچھی لگتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ کی تنخواہ کم ہے، یہاں آپ کو فائدہ کم ہے، اور دوسری جگہ پر آپ کو فائدہ زیادہ ہے، تو آپ جہاں فائدہ زیادہ ہو تجارت میں آپ وہ جگہ حاصل کیجیے، اس جگہ کا سفر کیجیے، اور اس سے آپ کو تجربہ بھی ہوگا اور اس طرح سے آپ کی ترقی بھی ہوگی۔ اب یہی وہ موقع تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں یہ شراکت داری بعد میں زندگی بھر کی شراکت داری میں تبدیل ہو گئی۔
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، سچائی اور کامیابی کو دیکھا تو پھر نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ کہتے ہیں 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ملک شام کی طرف تجارت کا دوسرا سفر کیا۔ واپسی پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے آپ کے اخلاق حسنہ، صداقت اور ایمانداری کی خوب تعریف سنی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تجارت کے لیے ملک شام، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ اس تاجر کے ساتھ آپ بھی جائیے۔ اور جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے غلام میسرہ سے نبی کے بارے میں سوالات کیے کہ وہ تجارت کیسے کرتے ہیں، وہ بات کیسے کرتے ہیں، اور تجارت میں ان کو کتنی کامیابی ملتی ہے۔ غلام میسرہ نے بتایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے تو ان کی دکان پر دوسروں کی دکان سے زیادہ گراہک ہوتا تھا، لوگ ادھر کھینچے چلے آتے تھے، چلیے کہ لوگوں کو ان پر اعتماد ہو گیا تھا۔ یہ سچائی کے ساتھ سامان کی وضاحت کرتے ہیں اور امانت داری، ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اس لیے ان کے پاس گراہک زیادہ ہوتا اور فائدہ بھی زیادہ ہوتا۔ دوسرے لوگ تکتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی سامان ہے لیکن گراہک تو سب ان کے پاس جا رہا ہے۔ جس میں پیغام بھی ہے ہمارے لیے کہ آپ جب تجارت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی کمپنی چلا رہے ہیں، تو آپ کے اخلاق اچھے ہونا چاہیے، آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، تعلقات اچھے ہونا چاہیے، زبان میں سچائی ہونی چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے، بےمانی، جھوٹ، کرپشن، دغا بازی، یہ ایسی چیزیں ہیں ایک وقت کی پیٹ بھر روٹی تو کھلا دیتے ہیں، اس کے بعد طویل مدت تک بھوکے مار دیتے ہیں۔ عزت سے، سچائی سے، امانت داری سے جو انسان روزی حاصل کرتا ہے، زندگی بھر اس روزی سے اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ بےمانی تھوڑی دیر کے لیے پیٹ بھرتی ہے، اس کے بعد ایسے تڑپا تڑپا کر مارتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو، جنہوں نے بےمانیاں کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا تجارتوں کے نام پر، اور آج ایسی جانوروں جیسی زندگی ہے ان لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ دیکھے نہیں جا سکتے۔ عزت بھی گئی، دولت بھی گئی، بربادی آ گئی، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی سچائی کے ساتھ تجارت کر کے کامیاب ہو کر دکھایا۔ آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ اگر تجارت کرنا ہے، بازار میں بیٹھنا ہے، مارکیٹ میں آنا ہے، تو بھائی ذرا دھوکہ دینا پڑے گا، جھوٹ تو بولنا پڑے گا آپ۔ اگر آپ جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، تو پھر آپ گھر بیٹھ جاؤ، مارکیٹ میں نہیں آ سکتے آپ۔ آپ کو مارکیٹ میں رہنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، سچائی کی زبان استعمال کرو گے، غریب اور فقیر بن جاؤ گے۔ مسلمان تاجرین یہ باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ دھوکے میں فائدہ ہے، جھوٹ میں فائدہ ہے، اسی میں ترقی ہے، ایمانداری سچائی میں کوئی فائدہ نہیں، بربادی ہے۔
ایک یہ مسلمان، اور وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے عملی طور پر یہ بتایا کہ سچائی امانت داری میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اب نبی کا وہ عملی نمونہ اور مسلمانوں کی یہ حالتیں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی حالت ہمیں قبول کرنی ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر آج جو تجارت میں زوال نظر آتا ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور وعدہ خلافی ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور ملاوٹی کاروبار، آنکھ مچولی کھیلنا کاروبار میں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے، نہ ان کے گھر آباد ہوتے ہیں، نہ ان کی اولادیں فرما بردار ہوتی ہیں، نہ ان کی نسلیں نیک ہوتی ہیں، اور نسلوں میں گھر میں بدامنی، برائیاں، اختلافات، لڑائی جھگڑے، خون ریزی، قتل، طلاق، خلا، میاں بیوی کے جھگڑے، باپ بیٹوں کے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، بربادی اور بربادی اور بربادی۔ کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، کسی کو جھوٹ بول کر کماؤں گا اور اپنے ماں باپ کا اور بیوی کا اور بچوں کا پیٹ بھروں گا۔ دوسروں کو برباد کر کے، دوسروں کو لوٹ کے جو اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے، اسے لکھ لینا چاہیے۔ جس وقت یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسے لکھ لینا چاہیے کہ میرا گھر ایک دن برابر برباد ہونے والا ہے۔ جو دوسروں کے گھروں کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی اس کا گھر کبھی زندگی میں آباد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی کا پیسہ لوٹنا، کسی کو تجارت میں دھوکہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام سے واپس آئے، تو واپسی کے 3 مہینے کے بعد قریب قریب میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی زندگی، ایک دوسری زندگی شروع ہو گئی۔ نکاح سے پہلے کی زندگی اور نکاح کے بعد کی زندگی۔ اب اس زندگی میں خوشیاں تھیں، امن تھا، سکون تھا، دولت بھی تھی، اور جو تنہائی تھی ایک زمانے سے، والد نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھی، پھر دادا بھی نہیں ہیں، پھر آپ کے کوئی بھائی نہیں، آپ کی کوئی سگی بہنیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سے آپ کی زندگی میں داخل کیا، تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اطمینان ہوا، بہت سکون حاصل ہوا۔ اور پھر 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام قاسم، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ، جس کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ ترتیب سے 4 بیٹیاں تھیں۔ قاسم اور عبداللہ تقریباً 17 مہینے کی عمر تھی، انتقال ہو گیا، 2 سال بھی مکمل نہیں کر سکے۔ عبداللہ تقریباً 4 سال کی عمر تک پہنچے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، مکہ مکرمہ میں ہی۔ اور زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں تھیں،
یہ چاروں بیٹیاں بڑی ہوئی، ان کے نکاح بھی ہوئے، ان کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ چار بیٹیوں کو نکاح تک کی عمر ملی ہے، لیکن جو دو بیٹے تھے آپ کے، ایک قاسم دوسرے عبداللہ، یہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو تب ہجرت کے 90 سال قریب قریب ماریہ قبطیہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ابراہیم نامی بیٹا عطا کیا، اور اس بیٹے کی عمر بھی تقریباً 18 مہینے تک پہنچی تھی، 2 سال کے اندر اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی ہیں، ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع بن عبد العزا بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف نبی کے دادا میں بھی آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 29 سال کی عمر میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نکاح ہوا، نکاح کے بعد مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، لیکن نبی کی زندگی میں ہوا۔ یعنی دو جو بیٹے تھے مکہ مکرمہ میں جو پیدا ہوئے اور وہی انتقال ہو گیا، قاسم اور عبداللہ، وہ تو بچپن میں ہی چلے گئے، چھوٹی عمر میں ہی۔ مدینہ میں جو ابراہیم پیدا ہوئے تھے وہ بھی 18 مہینے کی عمر میں چلے گئے۔ بیٹیاں بڑی ہوئی، نکاح کی عمر تک پہنچی، نکاح بھی ہوئے، لیکن 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال نبی کی زندگی میں ہی ہوا، ان کے اپنے نکاح کے بعد۔ تو ابو العاص بن ربیع سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور 29 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے اندر انتقال ہو گیا۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور ان کی بھی وفات 22 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ جنگ بدر کے وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے تبھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی انتقال کے وقت میں 22 سال کی عمر تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 سال۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان سے ان کا نکاح کرا دیا، اسی لیے عثمان بن عفان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں دی گئی، نبی کی بیٹی، ان کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی آپ نے ام کلثوم ان کے نکاح میں دے دی۔ تو 2 بیٹیوں کے وہ شوہر تھے، اسی لیے انہیں ذو النورین، 2 نور والے کہا جاتا ہے۔ آخر ان کا بھی انتقال ہوا 27 سال کی عمر میں، نبی کی زندگی میں، مدینہ منورہ میں۔ چوتھی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور نبی کی وفات کے بعد تک یہ زندہ رہی۔ یہ اکیلی بیٹی تھی، یا نبی کی اولاد میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ایسی اولاد تھی جو نبی کی وفات کے بعد بھی زندہ تھی، لیکن وفات کے بعد صرف 6 مہینے انہوں نے زندگی گزاری ہے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا گھرانہ تھا، پہلی پیڑھی تھی، یہ ختم ہو گئی۔ اب ان کے بعد نواسے وغیرہ موجود تھے، لیکن بیٹے اور بیٹیاں یہ سب یہیں پر ختم ہو چکے تھے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 28 سال تھی۔ دیکھیے، پہلی بیٹی کی عمر 29 سال، دوسرے کی 22 سال، تیسرے کی 27، اور چوتھے کی 28۔ 32، 22، 27، 28۔ تو اگر 27، 28 اور 29 یہ ترتیب سے یہ تاریخ بھی ہے، گنتی بھی ہے۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ پھر کعبے کی تعمیر اور حتیم کا مسئلہ انشاءاللہ یہ اور اس کا واقعہ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔